اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، 56 اور 57، اور ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے اسے یعنی فرعون کو، اور ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں، مگر اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ یہ جو گفتگو چل رہی ہے، دو آیتیں پڑھی میں نے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اس کی دعوت دی، تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز میں اپنے دلائل رکھے اور اپنی گفتگو رکھی، اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص بہت بڑا خطرہ بن جائے گا ہماری حکومت کے لیے، اس لیے کہ اس کے پاس ایسی طاقت ہے اور ایسی گفتگو ہے کہ جو دوسروں کے ذہنوں پر اثر کرے گی۔ تو اسے خطرہ ہوا کہ ہماری حکومت نہ چلی جائے، ہمارا یہ اقتدار، ہماری سلطنت نہ چلی جائے۔ لہذا اس نے سب سے پہلے تو لوگوں کے ذہن کو موڑنے کی کوشش کی، جو اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے، اور کہنے لگا کہ اچھا ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اس کا مقصد تھا کہ جیسے ہی وہ کہیں گے کہ وہ گمراہی کی راہ پر تھے، تو بس فرعون ٹوٹ پڑے گا اور اپنے درباریوں سے کہے گا کہ دیکھو، یہ تو تمہارے باپ دادا کو سب کو گمراہ ٹھہراتا ہے، ان کو غلط قرار دیتا ہے۔ اس طرح لوگوں کا غصہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ موسیٰ کی باتیں سنیں گے ہی نہیں، اور بغیر سنے ہوئے موسیٰ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ اب جب یہ صورتحال اس نے دیکھا تو چنانچہ اس نے اپنی گفتگو کے موضوع کو بدل دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، اچھا کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو؟ تم ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو طاقت مل جائے اور ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے قبطی، اس کو تم یہاں سے نکال دو، اس کو غلام بنا دو؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا حربہ ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہر دور میں اہل باطل حق کے مقابلے پر استعمال کرتے رہے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ یہ حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی اور یہ حق اپنی آواز کو ہرگز دبا نہیں سکتا، بلکہ اس کو کونے کونے میں پہنچا کر رہے گا، اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے کہیں اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے، لہذا وہ اس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو شخص تمہارے درمیان میں آیا ہے جو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ دنیا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اونچا اٹھائے، حکومت کرے اور تمہیں غلام بنا دے۔ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کو حکومت مل جائے، اور ہماری جو قوم ہے قبطیوں کی، وہ حکومت سے بے دخل کر دی جائے، ان کو غلام بنا لیا جائے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں۔ یہ اس نے نقشہ پیش کیا۔ چنانچہ یہ انتہائی غلط الزام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رکھا گیا، کیونکہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، سچائی کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حق کی دعوت کو پیش کیا، مگر فرعون کا کردار جو یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ اس قدر سخت ہے، اس قدر تند ہے کہ وہ سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنا نہیں چاہتا۔ وہ خوب سمجھ رہا ہے، وہ موسیٰ کی دعوت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے، اسے اپنے ظلم و ستم یاد ہیں، اسے اپنی چال بازیاں یاد ہیں، وہ جو کر رہا ہے اسے سب معلوم ہے، لیکن وہ جھٹلانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر یہ کہا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں۔ یعنی فرعون کے لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو تمام نشانیاں اپنی دکھلا دیں۔ جو معجزات ہوتے، ایک معجزہ نہیں،
کئی معجزات دکھلا دیے، ساری نشانیاں، مگر اس کی پوری زندگی کا کردار یہ رہا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، موسیٰ کو غلط ٹھہرایا، وَأَبَى، اور انکار کیا، بات کو نہیں مانا اس نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دلائل سے مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذہن کو اپیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی گفتگو اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر فرعون کا معاملہ یہ ہے کہ بڑا گھاگ ہے، وہ سمجھ رہا ہے سارے معاملات کو، وہ حق کو سمجھ رہا ہے، موسیٰ کو سمجھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ موسیٰ کون ہے، وہ سچے نبی ہیں اور ان کی باتیں بالکل برحق ہیں اور صحیح ہیں، مگر اس کا اقتدار کا کیا ہوگا، اس کی حکومت کا کیا ہوگا، یہ جو لوگ اس کی جے جے کار کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ لہٰذا وہ چاہتا یہ ہے کہ اس موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا جائے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تم یہ کیا لے کر آئے ہو، تم اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو ہمارے اوپر، اور اپنے اس جادو کے زور سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں بسحری کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے چاہتے ہو کہ ہم کو ہماری زمین سے نکال دو، ہم کو اس ملک مصر سے نکال دو، تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کا غلبہ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل بادشاہ بن جائیں، اور جو ہماری قوم ہے، جو قبطیوں کی قوم ہے، جو یہاں کی رہنے والی ہے، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے غلام بن جائیں۔ دیکھیے کیسے اس نے ذہن کو پھیرا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قبطی ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، جو اکثریت میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل جو مصر میں رہ رہے تھے، یہ تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن دیکھیے کیسا ایک ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، چند لوگوں کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے اکثریت کے دلوں کے اندر کہ یہ لوگ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم پر حکومت کریں اور تم کو یہاں کے اقتدار سے بے دخل کر دیں، تمہیں پھر اپنا غلام بنا لیں اور پھر یہ جو چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعوت، وہ سچی دعوت، وہ حق کی دعوت، کیسے اس نے اس کے مقصد کو پھیر دیا، اور کہا بھی اس نے کیا کہ تم اپنے جادو کے زور سے ایسا کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں عصا کا معجزہ دکھایا، اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا اپنے بغل سے اور وہ سورج کی طرح تابناک اور چمکتا ہوا بن گیا کہ اس پر نگاہیں نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ یہ معجزہ اس نے دیکھا، مگر وہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس حق کی دعوت کو اسے پامال کرنا ہے، اسے دبانا ہے، لہذا وہ الزام رکھ رہا ہے، اتہام رکھ رہا ہے، گفتگو کے رخ کو موڑ رہا ہے، گفتگو کی بات کو موڑ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو بے دخل کر دو ہمارے ملک سے، اور اپنی قوم کو تم لے آؤ اور ان کو طاقتور بنا دو اور وہ حکومت کرے اور ہم تمہارے غلام بنے، ہمیں ہماری ہی زمین سے نکالنا چاہتے ہو، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہاں پر رہے ہیں اور ہم نے اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہمیں بے دخل کر دو، ہم باہر چلے جائیں اور تم لوگ غالب آ جاؤ یہاں پر۔ دیکھیے وہ کس طرح سے اس دعوت کے رخ کو تبدیل کر رہا ہے، ورنہ پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جادو کے زور سے کسی جادوگر نے کوئی مملکت حاصل کر لی ہو، کوئی ملک حاصل کر لیا ہو، جادو کے زور سے ایسا کب ہوا؟ کب ایسا ہوا کہ جادوگر تو اپنی جادوگری دکھاتے ہیں، شعبدہ ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں تاکہ کچھ انعام پا جائیں، کچھ پیسہ پا جائیں، بادشاہوں سے، مالداروں سے، وزیروں سے کچھ انہیں مل جائے، بس وہ دکھاتے ہیں اور پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کسی جادوگر نے کسی مملکت پر قبضہ کر لیا ہو اپنے جادو کے زور سے، پوری سلطنت حاصل کر لی ہو، اقتدار حاصل کر لیا ہو جادو کے زور سے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مگر یہ بات یہ بدحواسی کی دلیل ہے، یہ فرعون کی گھبراہٹ کی دلیل ہے، جو وہ حق کو سمجھ رہا ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، مگر اس بات کو دبانا چاہتا ہے، اس رخ کو موڑنا چاہتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، جب سچائی کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو فوراً وہ لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اب ہماری بنی بنائی جو پاپائیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں پر سے ہمارا رعب چلا جائے گا، اور جو نذرانے اور تحفے اور پیسے ہمیں مل رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ الزام رکھتا ہے داعی کے اوپر کہ یہ
اس کی زندگی کو متہم کرتا ہے، اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے، اس کی گفتگو کو دوسری شکل دیتا ہے اور بتاتا ہے تو دنیا دار آدمی ہے، اس کو تو یہ چاہیے، وہ اقتدار چاہتا ہے، وہ قبضہ چاہتا ہے، وہ جیتنا چاہتا ہے، وہ تم کو غلط کرنا چاہتا ہے، وہ تم پر اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ غلط باتوں کے ذریعے سے تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تم صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر آ جاؤ، وہ یہ چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ پیش کرتا ہے تاکہ حق کی آواز دب جائے، تاکہ سچی باتیں دب جائیں اور اس کی آواز کے رخ کو عوام کے آواز کے سامنے دبا دیا جائے اور اس کے رخ کو پھیر دیا جائے۔ مگر یاد رکھیے کہ حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوں، دماغدار ہوں، باتوں کو سمجھنے والے ہوں، وہ ضرور باتوں کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے کی بات اور بھی ہوگی، جہاں پر ابھی تو اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ اے موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے تم جو ہے ہماری زمین پر قبضہ کر لو اور ہمیں یہاں سے نکال دو۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح حضرت موسیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور کیا چیزیں پیش آتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بیان کی جائیں گی، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔